Thank you very much. Now let me give invitation to a speech for the permanent topic of time. You know that the Uniform Civil Code in the spotlight of today after the Prime Minister Narendra Modi had backed the Uniform Civil Code in a public conference saying that the country cannot have separate laws for its people. The UCC is a proposal to have one law for the entire country which will apply to all the religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, succession, custody and adoption. You know that the ruling Bharatiya Janata Party has been a big backer of the UCC since 1998 and the matter is likely to be the forefront of the party's campaign in 2024 Lok Sabha election. What do the Muslims of India think in this regard? To describe, let me invite a student, a first year student of a special class. Please come to the podium and elaborate on the topic of Muslims' viewpoint on the Uniform Civil Code. Students, The student name is Abdullah Shani. He belongs to first year students of the special class. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Respected teachers, elders and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great pleasure for me to have a chance for speaking on the burning topic of the time, Uniform Civil Code. Dear audience, today the voice of implementing the Uniform Civil Code is once again echoing to the world. The fact is that India is a country which has been home since long to diverse faiths, cultures and cradle of numerous languages and social and personal laws. As a natural result, different communities of this country should be given the freedom and right to live here with their specific cultures and ethos. The fundamental right the Indian Constitution gives to its citizen in Article 13 and 25 also contain that they would be entitled to practice their faith freely. No one has the right to make any interference in it. Dear audience, unlike that, the provision of Uniform Civil Code is mentioned among the articles which hold a status of directive principles. It is not contained in the fundamental rights, and the issue of Uniform Civil Code is often raised with great strength by some people. They say on one hand that it is necessary for unity and security of the country. On the other hand, they are trying their best to prove the Muslim personal law as being unjust to the women and outdated, not fitting to the current situations of the world. The anti-Islamic elements use different media to propagate this notion. Dear audience, it is completely wrong that the different cultures and various personal laws create hatred and communal conflict, and they are threat to the unity and security of the country. The fact is that the responsibility of the communal rights and mutual conflict which ever took place in the country does not go to different personal laws and social system. It is the criminal activities of political parties instead which actually sowed the seed of communal hatred and conflict in the country just for attaining the main political goals. It is the criminal activities of political parties instead which actually sowed the seed of communal hatred and conflict in the country just for attaining the main political goals. Had the uniformity and the civil code given a guarantee to the unity and communal harmony, the country not only in the civil code but also having one religion should not have seen the mutual clash and sectarian hatred among their citizens. But the fact is not hidden from anyone that the First and Second World Wars firstly began between Britain and Germany and then engulfed several other countries.
But strangely, both of these countries did not have one religion and civil code, but also they were the advocates of one Protestant view of Christianity in every issue. What could be the basic reason thereof? The criminal sentiment of fulfilling the selfish desire, excessive materialism and greed for land and wealth created hatred between them and led to a historic war. Moreover, the lack of humanity and moral behavior created hatred between them. A rebellion against the divine law led the world to destruction. Dear audience, as for the blame, the Muslim personal law does not give equal rights to the woman, and that is too orthodox to fit the current situations of the world. I can just say that such notion has arose due to not having true perception of rulings and facts pertaining to the family system. Muslim personal law is a part of Islamic Sharia pertaining to the family system, covering the injunctions of nikah, talaq, khula, fasq, miras and awqaf, etc. Every Muslim believes, and they have solid reason behind it, that the laws of Sharia has not been like other laws of the world, made by the legislators, lawyers, intellectuals, social activists and rulers, who are always at a risk of making mistakes. Instead, it has been made by the Allah subhanahu wa ta'ala, the supreme creator of all, who can never commit a mistake, whose knowledge covers every person, who is a truly wise ruler. These exclusive features give the Sharia law such a strong authority which is beyond every sort of discussion and argument. It guarantees true justice for all classes of human beings, whether is a man or woman, rich or poor, a ruler or subject. We don't know any law better than this in terms of ensuring success and worth for human being. It provides remedy for problems and being beneficially equal for all. In short, I can say the law of Islamic Sharia is just, wise and compatible with nature in every aspect of nature. Muslims consider it better for them and they are not ready to quit any part of it at any cost. I conclude my speech on these few words. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. इसके बाद हमारे सामने तालिब मोहम्मद हारून जमात अव्वल से ईमान की हकीकत के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करेंगे। इनका ताल्लुक फ़र्क़ अव्वल से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन अल्लज़ी नव्वरल आलमीन बिअनवारिल क़ुरआनिल मुबीन व अला आलिहि अल्लज़ीना सलकू तरीक़ल इस्लाम वद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم। सदर मुहतरम व हज़रात हकम व असातिज़ा कराम और अज़ीज़ साथियों, इस तारीख़ी मुसाबक़ा खिताबत में मेरी तकरीर का मौजू है कि हम हकीकी मुसलमान हैं। मौजू बड़ा अहम और तल्ख़ है, लेकिन ये कहकर माज़रत चाहूँगा कि चमन में तल्ख़ नवाई मेरी गवारा कर, चमन में तल्ख़ नवाई मेरी गवारा कर, कि ज़हर भी करता है कभी कार तिरयागी। सामीईन कराम, आज से तकरीबन 1450 बरस पहले जब आफ्ताब इस्लाम आलम कुफ्र जिहालत के उफ़ुक़ पर नमदार हुआ था तो बिल्कुल तन्हा था। उसके अव्वलीन मानने वाले इंतहाई पसमादा मफरूक़ुल हाल और इफ़रात ज़दा थे। मज़हब इस्लाम गिरदोपेश अपने माहौल के लिए एक अजनबी और अजीब चीज़ था, लेकिन मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी और जिगर कावी ने उस खाक को कुंदन बनाया। इस्लाम और दीन हनीफ के मानने वाले में वो स्पिरिट पैदा कर दी कि वो हजरत ईमान यकीन की बुलंदियों पर पहुँच गए। ईमानी सलाबत, दीनी हमीयत, कुरानी तिलावत की बदौलत मुअज़्ज़ज़ और बाइज़ इज़्ज़त व इफ्तिखार बन गए। फिर एक सदी भी नहीं गुजरी कि
کہ پوری دنیا ان حضرات کے زیر لگی ہو گئی. وحشی درندے مطیع ہو گئے, سمندروں نے ان کے لیے اپنی موجوں کے دیش دھاروں کو روک لیا. پوری دنیا کی حکومت ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی. وقت کے فرعون ان کے قدموں میں جھک گئے. پورے عالم میں مسلمانوں نے اپنی شوکت و عظمت, حشمت و وسعت کا سکہ عام کر دیا. وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ وہ لوگ سچے مسلمان تھے, کامل ایمان تھے, شہدائی رسول تھے, سنت رسول کے عاشق تھے, قرآنی تعلیمات سے دلوں کو گرم کرنے والے تھے, حمیت اسلامی سے لبریز, تلاوت قرآنی ان کی عادت اور ان کا نغمہ تھا. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. سامعین کرام, آج ہم بھی انہی پیروان اسلام کے متبعین ہیں, انہی حامیان اسلام کے پیروکار ہیں, انہی عاشقان نبی کے نام لیوا ہیں, انہی کی طرح سنت نبی کے اتباع کا دم بھرنے والے ہیں. لیکن کتنا فرق ہے ان اللہ والوں میں اور ہم میں. کلمہ توحید جس طرح ان کا نغمہ تھا ہمارا بھی کلمہ ہے. قرآن جس طرح ان کی رہنمائی اور ہدایت کی ضمانت دیتا تھا ہمارے لیے بھی دیتا ہے. اسلامی تعلیمات جس طرح ان کے لیے نجات دہندہ تھی ہمارے لیے بھی ہے. اسلامی احکامات جس طرح ان کے اوپر لاگو تھے ہمارے اوپر بھی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ فتح و ظفر ہمارا مقدر نہیں, عزت و افتخار ہمیں میسر نہیں, سعادت و سرفرازی سے ہم ہمکنار نہیں. کل تک جو سب کچھ ہمارا تھا آج ہم سے کیوں دور ہو گیا؟ برادران اسلام, آج خود احتسابی کی ضرورت ہے, خود کو جانچنے کی ضرورت ہے, اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے, اپنے ماحول اور معاشرہ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم نے جب اللہ کو خالق و مالک اور رزاق تسلیم کر لیا تو کیا ہم نے غیر اللہ سے امیدیں چھوڑ دی ہیں؟ اسلام کا ہمیں پیروکار ہونے کا دعویٰ تو ہے, لیکن سچ سچ بتاؤ کیا اسلام ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا کرتا ہے؟ قرآن کریم کے وقت ہمارے خشیت الہی اور خوف خدا سے کبھی ہمارے دل پر لرزہ طاری ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن کریم کے وقت کبھی ہمارے بدن پر کب کبھی طاری ہوتی ہے؟ خشیت الہی اور خوف خدا سے کبھی ہمارے بدن پر کب کبھی آتی ہے؟ صدیق اکبر جیسی جانثاری ہم میں موجود ہے, فاروق اعظم جیسی ایمانی حلاوت ہمارے اندر ہے, عثمان غنی جیسی اسلامی حیا اور ایمانی سخاوت کے ہم بے کر ہیں, اس علی مرتضیٰ جیسی فقاہت و شجاعت ہمارے اندر ہے. کیا قرآن کریم کی کوئی آیت ہمیں رات رات بھر رلاتی ہے؟ فضیل بن عیاض کی طرح قرآن مقدس کی کوئی آیت ہماری زندگی کی پایہ پلٹ دیتی ہے؟ برادران نوجوانان اسلام, آج ہم دشمنوں سے مرعوب ہیں. دشمنان اسلام اور معاندین حق آج ہم پر حاوی ہے. کل جو لوگ ادبار و پستی اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے آج ہم پر حکمراں ہیں. وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہماری زندگی قول و عمل کی تصادگی ایک تکلیف دہ مثال بن چکی ہے. ہم دنیا کو جس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خود اس کی صداقت میں شبہ ہے. ہم سارے عالم میں جن قوانین کو لاگو کرنا چاہتے ہیں عملی طور پر انہیں اختیار کرنے میں اتنا ہی پس و پیش سے کام لیتے ہیں. تاریخ ہم سے کہتی ہے کہ ایثار و قربانی کی دستانیں تمہاری ہیں, تمہارا ماضی نہایت تابناک اور روشن ہے, لیکن ہم خود اپنے ماضی کی اس روشنی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بجھے ہوئے دل, بے نور آنکھیں, چکرائے ہوئے دماغ لیے آخر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حوادث و آفات کی مسلسل یا الغارہ غیار کی جرات, اپنوں کی بغاوت, داخلی و خارجی شورشوں کی بہتات کے بوجھ تلے ہماری روح, ہماری ضمیر مسلسل ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہم حقیقی مسلمان ہیں؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد یہ تقریر ہوگی, پھر انشاءاللہ ہماری یہ نشست جو ہے مکمل ہو جائے گی. تو میں نام لے رہا ہوں تعلیم محمد ندیم شریف کا, جماعت ششو کی تعلیم ہے, اردو میں تقریر کریں گے. ان کا عنوان ہے اسلام ایک آفاقی انقلاب.
उसama खुसूसी अव्वल के इनका उन्वान है आज़ादी के 76 साल और मुसलमान। ये उस उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ गुल ने। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ गुल ने। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। कायदीन मिल्लत और नौजवान जियालो, आज के इस तारीखी जश्न आज़ादी के मौके पर जबकि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से आज़ादी का 74वां जश्न मनाया जा रहा है, गुलामे हिंदुस्तान की दास्तां और आज़ादी की कहानी सुनाई जा रही है, मुजाहिदीन आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में हमें भी एक तरफ अपने असलाफ की कुर्बानियां याद आती हैं तो दुआए मगफिरत के लिए हाथ खुद ब खुद उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जमहूरिया हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्दनाक वाक़ियात और जुल्म व सितम की रुदात सामने आती है तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आह निकलती है, अगर हमारे असलाफ व अकाबिर को इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो लोग कभी इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां ना देते। अगर उन्हें मालूम होता कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ऐसा दिन भी आएगा जब मुसलमान आजादी की जगह अंग्रेजों की गुलामी ही को पसंद करेंगे तो वो कभी शमशीर बरहना लेकर मैदान जिहाद में ना निकलते। अगर उन्हें यह मालूम होता कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने जान दी है तो वो कभी मैदान जिहाद में ना निकलते। अगर उन्हें यह मालूम होता कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने हैं, अगर उन्हें यह मालूम होता कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम काला पानी गए हैं, अगर उन्हें यह मालूम होता कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उलमा को बरहना करके आग के अंगारों पर डाला गया है, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म व सितम का पहाड़ टूटेगा, उन्हें हुकूक से महरूम किया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया के गयूर फर्जंदों, इस मुल्क को आजाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन इस 74 साल दौरे आजादी में अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किस तरह गैर मुसावियाना रवैया इख्तियार किया है, जुल्म और इस्तिबदाद के कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं, इसकी दर्द भरी दास्तां है। हजारों वाक़ियात, सैकड़ों वाक़ियात की तारीख मेरे सामने है जिसे याद करके कलीजा मुंह को आता है, जुबानें गुंग हो जाती हैं, पांव तले से जमीन खिसक जाती है। हाय ये कैसी आजादी है कि मुसलमानों का जान और माल महफूज नहीं है, हमारी इज्जत व आबरू पर शबखों मारे जा रहे हैं, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, हमारी आबादियों को वीरान किया जा रहा है, हमारी मसाजिद व मकातिब को मिस्मार किया जा रहा है, हमारी मदारिस व मकातिब पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम लगाया जा रहा है, शायर इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, कब्रिस्तानों पर गासिबाना कब्जा किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ मुकदमा बाजी हो रही है, खुदाई कानून और कुरानी दस्तूर मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम की कोशिश की जा रही है, बल्कि अब तो इसको बिल्कुल लिया खत्म ही कर देने की नापाक सही हो रही है। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आजादी है कि मुसलमानों के मजहबी मुआमलात में मुदाखलत की जा रही है। अगर आजादी इसी का नाम है तो ऐसी आजादी के हम तलबगार नहीं है, ऐसी आजादी पर तो हम कल भी लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। हमें मजहबी आजादी चाहिए, हमें कुरान की आजादी चाहिए, हमें जान और माल की हिफाजत चाहिए, हमें इज्जत व आबरू की हिफाजत चाहिए, हमें इबादत गाहों की हिफाजत चाहिए, हमें शायर इस्लाम की हिफाजत चाहिए। नौजवान दोस्तों, क्या यह जमहूरियत का खुद नहीं है, सेक्युलरिज्म का मजाक नहीं है, दस्तूर आजादी की खिलाफ वर्जी नहीं है कि जमहूरी मुल्क में किसी के मजहबी मुआमलात में मुदाखलत
मुदाखलत की जाए। आज आज़ाद हिंदुस्तान में यही हो रहा है, हमसे मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है। हम हुकूमत के ऐवानों तक ये आवाज़ पहुंचा देना चाहते हैं और अरबाब इख्तिदार को आगाह कर देते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में जर्रा बराबर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी जानों के भेंट चला देंगे मगर अटल खुदाई कानून, लाजवाल कुरानी दस्तूर मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम नहीं होने देंगे। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है मगर दस्तूर कुरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल नहीं सकता है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नौजवान जियालो, ये एक नाकाबिल इनकार वाक़िया है कि इस मुल्क को आज़ादी से मुसलमानों ही ने सरफराज किया है, मुसलमानों ही का सिला है कि आज हमारा मुल्क आज़ाद है, लेकिन हमसे वतन पर दोस्ती का सवाल किया जा रहा है। हम बतला देना चाहते हैं कि हम ही इस मुल्क के वफादार हैं, इस देश के चप्पे चप्पे पर हमारा हक है। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। दानिशवारा ने कौम आज हुकूमत के गलियारों से लेकर मुलाजमत के मैदान तक अकलियत का नारा लगाया जाता है और मुसलमानों को मफलूज व मजबूर बना दिया गया है। हम हुकूमत के ऐवानों तक की आवाज पहुंचाना चाहते हैं जिनके हाथों में जिमाम इख्तिदार है। अगर हिंदुस्तान की सालमियत चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान में अमन व अमान से रहना चाहते हैं तो हमें जमहूरियत का हक देना होगा। मुसलमानों को हर तरह की मजहबी आज़ादी दें, हमारे हुकूक को पामाल ना करें, वरना अगर मुसलमानों के सबर का पैमाना छलक उठा, उनके जियालों ने सबर का दामन छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए कोहे आतिश फशा और कहर खुदा बन जाएंगे। फिर तुम्हारी ताकत हवा में उड़ जाएगी और तुम्हारे हुकूमत के परखचे उड़ जाएंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम ना करेंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम ना करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला तो तुम रहोगे ना हम रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, ಪರಮದಯಾಮಯನು ಕರುಣನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಕೈಕ ಒಡೆಯನು ಯಜಮಾನನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಖುಷಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 15. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ? ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ, 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲಾಗಿ ಸೂರತ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮದ್ರಾಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಂಗ್ಲರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕಾಲದ ರಾಜ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ದಾಬದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಂಧ್ರರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆಂಗ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು 1757 ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ ನವಾಬ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ. ಇವನಿಗೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವನದ್ದೇ ಮಂತ್ರಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರಿನ ವಿದ್ರೋಹದಿಂದ ಸೋಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಲರು ಬಂಗಾಳದ 74ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕಬ್ಜ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಆಂಗ್ಲರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಇವರು ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲರ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯ ವಿದ್ರೋಹದಿಂದಲೇ ಸೋಲಿನ ಮುಖ ನೋಡುವುದಾಗಿತ್ತು. 1799ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ತನ್ನ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಯದಿಂದ ಆಂಗ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆವಾಗಲೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು: ತೊಡೆಯ 100 ದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಹುಲಿಯ 1 ದಿವಸದ ಜೀವ ಉತ್ತಮ. ಯಾವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದನು, ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರಿಸ್ ಬಾಯಿದಿಂದ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು: ಈಗ ಭಾರತ ನಮ್ಮದು. ಇದೇ ತರಹ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು. 18ನೇ ಶತಮಾನ ಶುರು ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೊಹದ್ದೀಸ್ ದೆಹಲ್ವಿರವರು ಒಂದು ಫತ್ವಾವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ದಾರುಲ್ ಹರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾರುಲ್ ಹರ್ಬ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ದಾರುಲ್ ಹರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೊಹದ್ದೀಸ್ ದೆಹಲ್ವಿರವರು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಶಹೀದ್ರವರನ್ನು ಇದೇ ಗುರಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಆಂಗ್ಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 1857 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತಗಳು ಸೇರಿ ಆಂಗ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಗದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಇದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋರೂರಿನ ತಾತಿಯ ಟೋಪಿರವರನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಇದೇ ತರಹ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿ ಮಾಡಿಗೆ ಬರ್ಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮಾನ್ಯರೇ, 1866ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಕ್ವಾಸಿಂ ನಾನೋತ್ವಿರವರು ಒಂದು ಅರಬಿಕ್ ಮದರಸಾ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ದೇವಬಂದಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದ ಪಾಠವು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೌಲಾನಾ ಕ್ವಾಸಿಂ ನಾನೋತ್ವಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ತರ್ಬಿಯತ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಹಸನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಇವರ ಮುಂದೆ ಶೇಖುಲ್ ಹಿಂದ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯರೇ, 1905ರಲ್ಲಿ ಶೇಖುಲ್ ಹಿಂದ್ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮಹಮೂದುಲ್ ಹಸನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿರವರು ರೇಷ್ಮೆ ರುಮಾಲ್ ತಹರೀಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ರುಮಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಆಂಗ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಸಿಂಧಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ, ಮೌಲಾನಾ ಹಜರತ್ ಮುಹಾನಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ, ಮೌಲಾನಾ ಹುಸೈನ್ ಅಹಮದ್ ಮದನಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ, ಮೌಲಾನಾ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ ಭೋಪಾಲಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರು ಇದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ 1893ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. 1917ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಿಹಾರಿನ ಚಂಪಾರನ್ನಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಯುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. कन्नड़ तहरीर सीखेंगे, कन्नड़ में हम काम करेंगे. कन्नड़ तहरीर सीखेंगे, कन्नड़ में हम काम करेंगे. इस्लाम की खिदमत हम करेंगे, हर ज़बान का नाम करेंगे. माशाअल्लाह, मौलाना पर वक्तन अशार का उरूद होता रहता है. जी इसी से मौलाना हम सबको महसूस कर रहे हैं. इसके बाद अदवातालिब मोहम्मद मुईनुद्दीन मिन अस्सफ़ी साबिक़ ويخطب أمامنا حول موضوع دور الشباب المسلم في تغيير مجرى التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد عن أصحاب الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. رئيس الحفلة المبجل، حضرات الحكم وإخوة الأحبة، أريد اليوم أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: دور الشباب المسلم في تغيير مجرى التاريخ. أيها الإخوة، حينما نتأمل الكون الذي نعيش فيه نجد أن مستقبل الإنسانية رهن بطموح الشباب إلى المثل العليا. ولا شك أن الشباب هم مستقبل الأمة ومستقبل العالم والإنسانية، وأن لهم دورا هاما في تغيير مجرى التاريخ، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القوة البدنية والقوة الفكرية ما يفوقون به على كبار السن، وإن كان كبار السن يفضلونهم بالسبق والخبرة والتجارب. أولئك الذين خاضوا في المعارك والحروب وقرعوا السلاح بسلاح الأعداء وفتحوا البلاد بعد البلاد وهزموا الجنود بعد الجنود وتنفسوا الكروب عن المسلمين. هم الذين بلغوا دين الإسلام الشامل الكامل ورسالته الخالدة المعجزة من مشارق الأرض إلى مغاربها، ودعوا عباد الأصنام والأوثان إلى عبادة الله ذي الجلال والإكرام،
والسجود له والاستعانة به والتوكل عليه والخشية منه، وأنقذوا المجتمع الإنسانية من انهيار الخلقي وخلصوه من الدمار والتعاسة. ومن أمثال ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين نهلوا من العلم النافع وحفظوا لهذه الأمة ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم وبلغوه إليها. وفي جانب آخر من قواد الجيوش خالد بن وليد والمثنى بن حارثة وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم، هؤلاء كلهم كانوا أمة واحدة قاموا بأعباء واجباتهم ومسؤولياتهم، فأدوا دورا كبيرا تجاه دينهم وأمتهم ومجتمعهم، لا تزال آثاره خالدة في صفحات التاريخ الإسلامي إلى يوم القيامة إن شاء الله. أيها الإخوة، ليس شباب هذا العصر الذي نتحدث عنه إلا من ورثة أولئك الشباب الذين رفعوا راية الجهاد ورفرفوها على أعداء الإسلام والمسلمين وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله أنه يستظل من العرش الإلهي يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. واعلموا أيها الإخوان أن المؤمن القوي المتين الجلد خير من دونه وأحب عند الله من غيره، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. تعالوا أيها المستمعون الكرام، تعالوا أذهب بكم إلى وراء 14 قرنا إلى غزوة بدر الحاسمة لنشاهد غلامين صغيرين من الأنصار يبحثان عن عدو من أعداء الله، فلما أخبرا عنه وأشيرا إليه شد عليه مثل الصقرين حتى نالا بغيتهما بقتله. ألا إن ذلك العدو هو أبو جهل فرعون هذه الأمة، وإن الغلامين الصغيرين هما معاذ ومعوذ بن عفراء الذين تجرعا كأس الشهادة أيضا في نفس المعركة. ولا يفوتنا في هذا المقام دور الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي نشأ وترعرع كأبناء الأمراء والملوك في الطرف والتنعم والرخاء، ولكنه بعد اعتناقه الإسلام أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد حتى استشهد. وهاكم محمد بن قاسم الثقفي الذي فتح السند وهو ابن 17 سنة. وكذلك نجد أمثالا كثيرا من الشبان الأقوياء والأبطال والفرسان الذين تركوا آثارا خالدة في التاريخ لمن بعدهم. هؤلاء إخواننا الذاهبون الذين سجلوا تاريخهم المجيد بدمائهم النزيهة البريئة، فلا بد لنا أن نتصف بصفاتهم ونأتسي بأسوتهم ونمتاز بميزاتهم ونتسلح بسلاحهم ونحلي أنفسنا بحليهم. إذا فعلنا ذلك يكون النجاح حليفنا إن شاء الله. أنا أدعو الله تعالى أن يجعلنا منهم. وفقني الله وإياكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. इसके बाद हमारे सामने तालिब मोहम्मद मतीन शरीफ जमात शशों के अपनी तकरीर पेश करेंगे। इनका उन्वान है इस्लाम एक आफाकी इनकलाब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد القہار الذي أيقظ من شاء من عباده فزهدهم في الدنيا ورغبهم في دار القرار. أحمده سبحانه وأشكره على جميل إحسانه وعلى نعم القرار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المصطفى والمختار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. صدق اللہ العظیم. صدر اجلاس، محترم سامعین، صدیقان محترم، آج کے اس اجلاس میں اس خاکی پتلے نے موضوع سخن چھیڑنے سے قبل قرآن مقدس کی جس آیت کا سہارا لیا ہے اس میں قرآن خالق کائنات نے اس میں 2 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک صفت تخلیق، دوسری صفت انتخاب، اور یہ دونوں صفات باہم ساتھ ساتھ چلتی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے زمین کو وجود بخشا، اس کے طبقات پیدا کیے، اور صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو امریکہ کی سرزمین پر نہیں، پیرس و برطانیہ کی لالازاروں پر نہیں، وادی کشمیر کے سرسبز و شادابی پر نہیں، جو دنیا کی جنت شمار ہوتی ہے، جس کے بارے میں شاعر کا خیال ہے اگر فردوس بروئے زمین است وہمی است وہمی است وہمی است. نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی نظر انتخاب مکہ المکرمہ کی اس خطے ارضی پر پڑی جہاں آج کعبۃ اللہ قائم ہے، جسے روئے زمین کے تمام ٹکڑوں میں سب سے زیادہ مقدس مقام حاصل ہے، جہاں دنیا کی سب سے پہلے خانہ خدا کی بنیاد رکھی گئی. ارشاد باری ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اور کہیں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور اسی طرح جب خدا لم یزل ولا یزال کی نظر انتخاب آسمان کی طرف متوجہ ہوئی تو آسمان اولا پر نہیں، آسمان ثانیہ پر نہیں، آسمان ثالثہ پر نہیں، آسمان رابعہ پر نہیں، آسمان خامسہ پر نہیں، آسمان سادسہ پر نہیں، بلکہ آسمان سابعہ پر نظر انتخاب متوجہ ہوئی. عرش و کرسی کے لیے اسے منتخب فرمایا، اور جب نظر انتخاب خدا نے ڈالی تو جنوں پر نہیں، فرشتوں پر نہیں، جانوروں پر نہیں، بلکہ دوسری مخلوقات پر نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کی نظر انتخاب حضرت انسان پر پڑی، جسے فرش خاکی سے اٹھا کر مسجد ملائکہ بنا دیا، جس کے سر پر قلعت خلافت کا سہرا باندھا، جسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا حسین خطاب دیا، جسے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا لبادہ اڑایا. پھر اس بھٹکی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 2 طریقوں کو وجود بخشا. ایک حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت، دوسرے آسمانی کتابوں کا نزول. چنانچہ توریت اللہ کی نازل کردہ کتاب ہدایت ہے، انجیل اللہ کی نازل کردہ قانون فلاح و بہبودی ہے، زبور اللہ کی نازل کی ہوئی آسمانی ہدایت ہے، صحف ابراہیم علیہ السلام، صحف موسیٰ علیہ السلام، صحف شیس علیہ السلام، یہ سب کے سب خدائی کتاب و منشور ہدایت ہے. مگر خالق ارض و سما کی جب نظر انتخاب متوجہ ہوئی تو توریت کی طرف نہیں، انجیل کی طرف نہیں، زبور کی طرف نہیں، صحف ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں، صحف موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں، صحف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں، بلکہ خداوند قدوس کی نظر انتخاب اس مقدس قانون ہدایت اور ابدی دستور حیات پر پڑی جس کے خدا کے آخری دستور اور منشور زندگی تسلیم کیا گیا ہے، جس کے بارے میں اعلان ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور کہیں فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اور کہیں فرمایا لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين، اور کہیں فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر.
اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ادیان و مذاہب کو پیدا کیے اور بہت سے دین و ملت کو جنم دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی نظر انتخاب ڈالی تو دین یہودیت پر نہیں، دین عیسائیت پر نہیں، دین مجوسیت پر نہیں، بلکہ خداوند قدوس کی نظر انتخاب دین اسلام پر پڑی، دین ابراہیم پر پڑی، اور وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے اس شریعت پر پڑی جو شریعت نبی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ پڑی کہ جملہ تمام ادیان سابقہ کو بالکل یا طور پر منسوخ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام آ جانے کے بعد، دین محمدی کے جلواگر ہونے کے بعد قیامت تک کسی دین کو پنپنے کی قطعاً گنجائش نہیں، کسی دین کو باقی رہنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ قرآن مقدس میں خدا ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، اگر کوئی مذہب قابل عمل ہے تو دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل تقلید نہیں، لائق حجت نہیں، قابل عمل نہیں، صرف اسلام ہی ایک ایسا صاف و شفاف مذہب ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے۔ دین اسلام کے پاسبانوں، مصطفیٰ کے دیوانوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام حقیقت میں ان الدین عند اللہ الاسلام کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اسلام ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى کی تفسیر ہے۔ اسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی صداقت و حقانیت کا نام ہے۔ اسلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی معراج و معرفت کا نام ہے۔ اسلام فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کا عالمگیر چیلنج ہے۔ اسلام قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ کی شرط و جزا کا نام ہے۔ اسلام فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کے عملی تفسیر کا نام ہے۔ اسلام قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کے اعلان کا نام ہے۔ اسلام لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کی حقیقی موت کا نام ہے۔ حضرات، اے امت کے غیور فرزندوں، افسوس صد افسوس کہ چنانچہ اگر آپ تاجر ہیں تو اسلام آپ کو تجارت کے مسائل سکھاتا ہے، اگر آپ کاشتکار ہیں تو اسلام آپ کو کاشتکاری کے مسائل سکھاتا ہے، اگر آپ مجاہد و غازی ہیں تو اسلام آپ کو جنگ کے اصول و طریقے بتلاتا ہے، اگر آپ حاکم و قاضی ہیں تو اسلام عدل و انصاف کا طریقہ بتلاتا ہے، اگر آپ تخت شہنشاہیت کے مالک ہیں تو اسلام آپ کو نرمی اور حسن تدبیر کا طریقہ بتلاتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ایسی جامع صفات صداقت و حقانیت کو اور ایسے پاکیزہ تعلیمات کے حسین چہرے کو اور ایسے ہماگیر قانون ہدایت کو اور ایسے ہماجہت دستور حیات کو بقبول سے مٹانے کے لیے آئے دن نئے نئے منصوبے، نئے نئے قوانین پیش کیے جا رہے ہیں۔ کبھی قرآن کے خلاف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کبھی حدیث کے خلاف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کبھی ناموس رسالت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کبھی صحابہ کے خلاف بدزبانی کی جا رہی ہے، کبھی مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، کبھی جہاد کو دہشت گردی کی علامت قرار دی جا رہی ہے، کبھی جہاد کے دروازے کو بند کیا جا رہا ہے، کبھی اسلامی تشخص کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی مذہبی آزادی کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی اسلامی قوانین کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے امت کے جیالوں، اسلام کے سچے محافظوں، عہد کرو، عزم کرو، دنیا کے سامنے اعلان کر دو، جو قلم اسلام کے خلاف چلے گا اس قلم کو توڑ دیا جائے گا، جو زبان اسلام کے خلاف اٹھے گی اس زبان کو، جو آواز اسلام کے خلاف اٹھے گی اس آواز کو دبا دیا جائے گا، جو قانون قرآن کے خلاف نافذ کیا جائے گا اسے پامال کر دیا جائے گا، جو بل اسلام کے خلاف پاس کی جائے گی اسے چلنے نہیں دیا جائے گا۔ محترم حضرات، ہزاروں باطل طاقتیں اسلام کی صداقت و حقانیت پر بدنما داغ لگانے میں مصروف کار نظر آتے ہیں۔ اسلام کی روشن تعلیمات بالکلیہ طور پر
مٹانے کی تمنا میں دندناتے پھر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندازن. بھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. بس اب وقت زیادہ ہو چکا ہے. طویل شمع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں. بس اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اسلام کے خلاف چلنے والے ہواؤں سے دفاع کرنے کا جذبہ و حوصلہ پیدا فرمائے اور مجاہدین اسلام جیسی زندگی عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑی جماعتوں کے طلباء غائب ہیں، وہ تمام طلباء جو جلسہ گاہ سے غائب ہیں جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں اور 2:15 بجے انشاءاللہ جلسہ اختتام کو پہنچے گا. اس کے بعد 2 بجے نماز ہوگی. وہ تمام طلباء کوئی استاد اگر جا کر کے ان کو لے کر آئے، مولانا افضل صاحب وغیرہ کوئی ہیں جی، بڑی جماعتوں کے طلباء موجود ہیں، لے کر آئے. اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں طالب علم شیخ محمد تنویر خصوصی اول کو. یہ اردو میں ہمارے سامنے تقریر پیش کریں گے. ان کا عنوان ہے فضیلت قرآن پاک. فرع اول سے ان کا تعلق ہے. طلبا جو ہے ان سے گزارش ہے کہ ذرا ٹھیک سے بیٹھ جائیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس نشست کا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا. آپ پوری توجہ اور بشاشت سے صفوں کو درست کر لیں اور پوری بشاشت کا اور توجہ کا مظاہرہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، سٹیج پر افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا تھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. نوجوان دوستوں، قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا ایک حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں سارے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا. جو بڑے بڑے فصحاء و بلغاء اور شعراء حیران شدر رہ گئے، جس کے آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتے دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جو پچ مردہ قلوب کو تازگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے جو رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے عزت اور رفعت کے شامیانے گٹ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت سے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جو ضلالت و گمراہی کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی.
محترم دوستوں، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کو رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے ایک خیال جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جا، ٹیر ٹیر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹیر ٹیر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جو تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، قرآن اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ رب کائنات کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل کیا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل کیا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس مقام پر نازل کیا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل کیا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل کیا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر ہے۔ خدا کا پیارا، اللہ کا دلارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس قدر نعمت سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کرے گا تو پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ اللہ کا یہ مقدس کلام تمام کلاموں سے افضل ہے۔ اللہ کا یہ مقدس کلام عظیم برکت اور سعادت ہے، جو روح خدا بندی ہے اور سچ چشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت مردہ چلی آ رہی تھی، کوئی ان کو ذلیل اور حقیر جانتا تھا، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہل عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہل عرب تھا ان کا نام صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا، جو جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا، اور وہ قوم جو مردہ تھی، کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، یہی وہ خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تخت الٹ دیا۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا اور اسے سینے سے لگانا ہوگا، اور اگر دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں تو اسے سینے سے لگانا ہوگا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد اس نشست کی آخری مصاحب